بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، اور جب فرعون کی لشکر آئی تو اسے اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گئی۔ فرعون نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کی خوب خدمت کرو، ہو سکتا ہے آگے چل کر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو وہ نہایت ہی خوبصورت تھے، اور زلیخا ان پر فدا ہو گئی۔ پھر ایک دن زلیخا نے بدکاری کی نیت سے یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی مالک کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ ایک بچے نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام پر شہر کی ساری رئیس عورتیں فدا ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام اس سے بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو جیل خانہ میں بھیج دیا جائے۔ اب آگے کی سٹوری سنتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہے۔ اس جیل میں دو لوگوں نے خواب دیکھے۔ ان خواب کی تعبیر کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب پلاتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو سر پر روٹیاں اٹھایا ہوا دیکھا ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں آج تم سب کو قید خانے میں کون سا کھانا دیا جائے گا، اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کھانا سب کو دیا گیا۔ سب حیرت زدہ تھے۔ یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے تو ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندہ اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں سے جو دوسرا تھا اسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اللہ کے بجائے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سفارش لگوانا چاہی۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، پر قید خانے میں ان کی سزا کا وقت بڑھا دیا۔ پھر جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پہ مقرر ہو گیا۔ وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کے ذکر کرنا بھول گیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہے۔ ان کی سفارش لگانے والا یا قید خانے سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک مدت بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی فڑوا گائے ہے جس کو 7 دبلی پتلی لاغر گائے کھا رہی ہے، اور 7 بالیاں ہری ہے اور دوسری 7 بالیاں بالکل خشک ہے۔ یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا تھا، اور اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو شہر کے نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کی، پر وہ کچھ بھی تعبیر نہ کر پائے، اور بادشاہ سے کہہ دیا یہ تو پریشان کرنے والا معمولی سا خواب ہے۔ پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتے رہے۔ پھر بادشاہ کو شراب پلانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قید خانہ جانے کی اجازت مانگی۔ پھر وہ قید خانے گیا اور یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب جو سال آئے گا اس میں بہت بارش برسائی جائے گی، فصل بہت اچھی ہوگی۔ تم 7 سال تک لگاتار گیہوں بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں یعنی چھلکوں سمیت ہی رہنے دینا۔
اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط سالی آئیں گے، تب تم وہ ذخیرہ کیا ہوا گیہوں استعمال کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا۔ جب یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی کے احسان کے تحت رہا نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ قصداً بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اگر کسی قیدی کو 7 سال قید میں رہنے کے بعد رہا ہونے کا موقع ملے تو اسے کیوں منع کرے گا۔ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو اکٹھا کروایا اور ان سے اس واقعہ کی صحیح حقیقت پوچھی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اپنے طور سے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی پر ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا نے بھی اپنے سچ کا اظہار کیا کہ اسی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے فرمایا، یوسف کو میرے پاس لے آؤ کہ انہیں میں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ اس طرح ملک کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور ایک خاص طریقے سے ذخیروں کو چھلکوں سمیت محفوظ کرایا۔ پھر قحط سالی شروع ہوئی۔ اس قحط سالی میں مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب کیونکہ مصر بہت خوشحال تھا، یوسف علیہ السلام نے 7 سال گیہوں بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنے لگے۔ فلسطین میں بھی قحط سالی کی وجہ سے فصل ہونا بند ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط سالی کے اثرات پہنچ گئے۔ ان کے علاقوں میں نہ فصل ہوتی تھی نہ غلہ ملتا تھا، ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا۔ وہاں خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مل رہا ہے، اسی لیے قافلے کے قافلے فلسطین سے مصر جانے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے تھے پر اتنا ہی دیتے تھے جتنا ایک انسان کے لیے کافی ہو، تاکہ تاجر لوگ مال اسٹاک کر کے مہنگی قیمت پر نہ بیچے۔ اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کو ساتھ لانا ضروری ہوتا تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے گھر کے لیے گیہوں لا سکے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان پائے کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا دیا تھا وہ آج مصر کی سب سے عظیم شخصیت بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھی سے خاطر کی اور ان کے باپ کے بارے میں پوچھا، پھر تفتیش کے بہانے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھی بھائی ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی ہے، بنیامین، جن کو ان کا باپ ان سے دور نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں سال کی گندم دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ اگلے سال وہ لوگ بنیامین کو بھی لے آئے ورنہ انہیں گندم نہیں ملے گی۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جن پیسوں سے انہوں نے گیہوں خریدا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت داروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کے سامان میں واپس رکھ دو۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اگلے سال ضرور آئے اور ممکن ہے کہ ان کے پاس دوبارہ آنے کے لیے رقم نہ ہو اور وہ گندم خریدنے نہ آ پائے۔ گھر پہنچنے پر یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آئندہ ہمیں گیہوں تبھی ملے گا جب وہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ یعقوب علیہ السلام ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنے پیسے موجود پائے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اور منانے کی کوشش کی کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تم اللہ کی قسم نہ کھاؤ کہ اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ گے۔ ان سب نے اللہ کی قسم کھا لی کہ بنیامین کو اپنے ساتھ حفاظت میں رکھیں گے۔ اگلے سال جب پھر سے مصر جانے کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت دی، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے مت جانا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ تم سب 11 نوجوان بھائی ہو، تمہارے ساتھ دے کر کوئی حسد نہ کر بیٹھے
اور تمہیں نظر نہ لگ جائے، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ جب سب بھائی مصر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی پھر سے خدمت کی اور بنیامین کو اکیلے میں بلا کر انہیں گلے لگایا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترکیب لگائی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ جب سب جانے لگے تو مصر کے رکھوالوں نے انہیں روکا اور ان کی تلاشی لی، یہ کہہ کے کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے بولا، اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوگے؟ تو بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے جس کا سامان چرایا گیا ہے چور اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کے سامان کی تلاشی کروائی اور بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ مل گیا۔ بھائیوں نے فوراً کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کا بہت برا لگا۔ اتنے سال بعد بھی ان کے بھائیوں کا دل ان کے لیے ذرا بھی نرم نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل میں ہی رکھ لیا، صرف یہ کہا کہ آپ لوگ بہت برے ہو اور جو کچھ آپ بیان کرتے ہو اس کا اللہ ہی گواہ ہے۔ اب سارے بھائی یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے اور بولے کہ اے عزیز مصر، اس کے باپ بہت جئی عمر کے بوڑھے شخص ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گنہگار کے سوا ہم کسی اور کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہوگی۔ وہ سب بھائی بہن پریشان ہو گئے اور واپسی میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم بنیامین کو چھوڑ کر کیسے واپس جائیں، ہم نے تو اپنے باپ کو قسم دی ہے۔ ان میں ایک بھائی لاوی نے بولا کہ پہلے بھی ہم اپنے باپ کو یوسف کے متعلق تکلیف دے چکے ہیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اس بار بھی ان کا سامنا کروں، اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں، تم سب واپس چلے جاؤ۔ جب سارے بھائی فلسطین پہنچے تو بنیامین کے واپس نہ آنے پر یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے اور اب ایک اور بیٹے بنیامین کی جدائی ان سے برداشت نہ ہوئی۔ بھائیوں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنا لی ہے جس طرح پہلے کیا تھا، بس اب صبر ہی بہتر ہے، بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے۔ وہ بنیامین میں یوسف علیہ السلام کی جھلک دے کر اپنے آپ کو دلاسا دیتے تھے، پر جب بنیامین بھی ان سے چھن گیا تو وہ ان کے صبر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھیں ویسے ہی کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس صدمے کی وجہ سے وہ اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ بنیامین کے نہ آنے پر انہوں نے بولا، ہائے یوسف! یہ سن کر سارے بھائی چڑھا اور بولے، آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ جان ہی دے دیں گے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنے غم اور تکلیف کا اظہار اللہ سے ہی کرتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بچوں، تم مصر جاؤ اور عزیز مصر سے بات کرو کہ اللہ کی رحمت سے اسے نا امید مت ہونا۔ اور پھر سب مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے مل کر کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، آپ ان کی عمر پر رحم کریے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا واقعی آپ یوسف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل کرم کیا، جو بھی صبر کرے تو اللہ کسی نیک شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے، بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام اس مقام پہ انہیں سزا دے کر ان سے بدلہ لے سکتے تھے، پر یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر فلسطین کی طرف چل دیے۔ وہ راستے ہی میں تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی اور کہنے لگے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ خاندان کے سب لوگ یعقوب علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے تو انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کے چہرے پہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا تو یوسف علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔
وہ پھر دیکھنے لگے۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سن کر سکون ملا اور انہوں نے فرمایا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تب بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، بے شک ہم گنہگار ہیں۔ ہم بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرتے وقت یہ بولا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، پر 40 سال تک وہ توبہ نہیں کر پائے۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بنا کوئی توبہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے معافی طلب کی، پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے 40 سال بعد ملے۔ باپ اور بیٹے کی اس کیفیت کا تصور کیجئے، کیا عالم ہوگا۔ جب سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا اور مجھے مصیبتوں سے نکالا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور میرے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی نے دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور ساز ہے۔ تو ہی دین کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیکوں میں شامل کر۔ تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا بہترین قصہ۔ محترم حضرات، گزارش ہے کہ اگر کہانی پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔